الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، بچوں اور بچیوں، جامعہ سید احمد شہید احمد آباد، ملیح آباد، لکھنؤ میں جو اجلاس منعقد ہو رہا ہے اور صبح سے اس کی نشستیں چل رہی ہیں، وہ تعلیم کے موضوع پر ہے، اور خاص طور پر آج تعلیم کے میدان میں جو چیلنجز ہیں، جو مسائل ہیں، ان کو خاص طور پر نشستوں میں موضوع بنایا گیا ہے، اور اس وقت کی یہ عمومی نشست ہے، عام اجلاس ہے۔ ظاہر ہے کہ اس اجلاس کا تعلق بھی تعلیم سے ہے، اور جب تعلیم کا لفظ ہم بولتے ہیں تو اس میں تربیت بھی داخل ہے، اصلاح کا پہلو بھی اس میں داخل ہے، اور اسلامی انقلاب کی کوشش بھی داخل ہے، دنیا کے فساد کے ازالے کی جدوجہد داخل ہے۔ جن حالات میں اسلام کی تکمیل ہوئی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی آخری کتاب نازل ہوئی، وہ حالات ایسے تھے کہ جن کو قرآن پاک میں اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اس وقت یہ فرمایا گیا کہ خشکی اور تری میں کرپشن غالب آ گیا ہے، اور یہ سب کچھ انسانوں کے کرتوتوں کے نتیجے میں ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کرتوتوں کا مزہ چکھا رہا ہے تاکہ عبرت حاصل کریں، سبق لیں، اور پھر حق کی طرف پلٹ کر واپس آئیں۔ یہ اس چھٹی صدی عیسوی کی ایک مجموعی صورتحال تھی، پوری دنیا میں تھی، رومن امپائر ہو یا پرشین امپائر ہو یا انڈیا کی سرزمین ہو یا دنیا کے دوسرے خطے ہوں، سب جگہ اس وقت ایک عام کرپشن تھا، ظلم تھا، ستم تھا، شرک تھا، کفر تھا، بد عقیدگی تھی، ہر طرح کی برائی تھی۔ ہر طرح کی برائی کے لیے فساد کا لفظ قرآن پاک میں استعمال کیا جاتا ہے۔ عقیدے کا فساد ہو، اخلاق کا فساد ہو، معاشرت کا فساد ہو، یا معاملات کا فساد ہو، کسی بھی نوعیت کا بگاڑ ہو تو فساد کا لفظ اس پر مشتمل ہے۔ تو جب انسانی سوسائٹی بگاڑ کی شکار ہوئی اور بے انتہا ظلم انسانوں پر ہونے لگا، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طے ہوا کہ اب آخری نبی برپا کر دیے جائیں، آخری کتاب اتار دی جائے، آخری شریعت عطا کر دی جائے، اور اس آخری کتاب، آخری پیغمبر، آخری شریعت سے پہلے آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت نوح تک، اور حضرت نوح سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوات والتسلیمات کے دور تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغامات دیے گئے وہ پیغمبروں کو مقامی سطح پر دیے گئے، یعنی جس پیغمبر کو جس علاقے میں برپا کیا گیا اس علاقے کا کام اسے سونپا گیا۔ اس اعتبار سے پیغمبروں کی بعثت محدود تھی، دائرہ محدود تھا، لوگ محدود تھے، لیکن پوری دنیا کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، بلکہ جنوں کے لیے بھی، اور قیامت تک جو نسلیں آئیں گی ان سب کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کا انتخاب فرمایا تو ان سے یہ بات بتا دی گئی کہ اب آپ علی الاعلان تمام انسانوں کو مخاطب کر کے یہ کہیے کہ میں اللہ کی طرف سے تم سب لوگوں کے لیے بھیجا گیا
آیا ہوں، میں اللہ کا پیغام تم سب لوگوں کے لیے لایا ہوں۔ کہیں فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنایا ہے۔ بشیر کے معنی بشارت دینے والا اور نذیر کے معنی خبردار کرنے والا، آگاہ کرنے والا۔ تو جو لوگ بھی ایمان لائیں گے ان کے لیے ان کو بشیر بشارت دینے والا بنایا گیا، اور جو ابھی ایمان نہیں لائیں گے ان کے لیے نذیر بنایا، یعنی خبردار کر دینے والا اور آگاہ کر دینے والا بنایا۔ تو تمام انسانوں کے لیے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اس پر خاص طور پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے کہ جس وقت نبی پاک علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو یہ بات بالکل واضح کر دی گئی، 2-2-4 کی طرح۔ کسی صحابی کو کبھی کوئی مشکل نہیں پیش آئی، حضور کے گھر والوں کو کبھی کوئی مشکل نہیں پیش آئی، کبھی ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ صرف مکہ مکرمہ کے لیے آپ کی بعثت ہوئی ہے، یہ صرف آپ کی محدود زندگی تک جن کو خطاب ہو سکتا ہے ان کے لیے محدود ہے۔ سب کو یہ بات معلوم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے چنا ہے، اور صرف اس اعتبار سے نہیں آپ کو پیغام سونپ دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں سے عرض کر دیں گے اور پھر لوگوں کو اختیار ہوگا کہ جو چاہیں عمل کریں، تو کچھ آپ کے بھکت بن جائیں گے، کچھ آپ کے مرید بن جائیں گے، بس جو سابقہ پیغمبر کرتے رہے کچھ اسی طرح کا کام بڑی سطح پر آپ کریں گے، لیکن اس کی یہ حیثیت اور کیفیت ہوگی، یہ نہیں فرمایا گیا، بلکہ فرمایا گیا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ہدایت دے کر اور دین برحق دے کر بھیجا ہے، اس لیے تاکہ تمام ادیان اور مذاہب اور فلسفوں اور نظریات پر آپ کو اور آپ کے دین کو غالب کر دے، چاہے مشرکوں کو برا لگے ناگوار ہو۔ یہ اعلان فرمایا گیا ہے، جس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ تمام انسانوں کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ آپ اپنی بات کہہ کر رخصت ہو جائیں گے، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ ضمانت دی گئی ہے کہ آپ غالب آئیں گے۔ اور مکہ مکرمہ میں جس وقت یہ بات کہی گئی اس وقت حالات بالکل اس کے خلاف تھے، کیونکہ بہت چھوٹی سی اقلیت تھی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا تھا، ایک بڑی اکثریت جن کے پاس پیسہ بھی تھا اور طاقت بھی تھی اور میڈیا بھی تھا اور پالیٹکس بھی تھی اور تمام ترکیبیں تھیں۔ یہ جو بڑی طاقت تھی وہ مشرک تھی، کافر تھی، ملحد تھی، منکر تھی، وہ نبی پاک علیہ السلام کے خلاف تھی اور آپ سے ہر وقت مقابلے پر آمادہ رہتی تھی۔ تو اس فضا میں یہ بات فرمائی گئی تھی، اگر اکثریت ہوتی اور ایک طاقت ہوتی اور اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبے کی بات کی جاتی، یعنی جنگ بدر کے بعد کی جاتی، جنگ احد کے بعد کی جاتی، جنگ خندق کے بعد کی جاتی، تب تو یہ بات ایسی تھی کہ کامن سینس کی بات ہوتی اور ہر آدمی سمجھ لیتا۔ لیکن مکہ مکرمہ کے حالات میں وہ بات کہی گئی جو انہونی سی تھی اور جس کا کوئی قریبی سابقہ تجربہ نہیں تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے ستایا، اتنا ستایا کہ ان کے خلاف رومن عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا اور یہ آرڈر پاس کروا لیا سپریم کورٹ سے، رومن امپائر کی سپریم کورٹ سے، کہ عیسیٰ باغی ہیں، دیش دروہی ہیں، اس لیے ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے۔ اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو کچھ گزرا، قرآن یہ کہتا ہے کہ انہوں نے نہ ان کو سولی دی نہ وہ ان کو قتل کر سکے، اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا اور وہ قیامت کی ایک علامت ہے۔ حدیثوں میں بتایا گیا کہ وہ آخر دور میں تشریف لائیں گے۔ اور یہودیوں نے، سازشیوں نے عیسائیوں کو یہ سمجھا دیا کہ وہ تو تمہارے لیے قربان ہو گئے، تمہارا کفارہ بن گئے، انہیں سولی دے دی گئی، ان کو دفنا بھی دیا گیا تھا اور اس کے بعد پھر ان کو اٹھا لیا گیا، ایک پورا قصہ تیار کر لیا گیا۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ کو ظاہری طور پر کامیابی نہیں ملی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ سے 1500 سال پہلے تھے، وہ مصر میں تھے اور فرعون کے چنگل سے تو آزاد ہو کر وہ جزیرہ نما سینا
مدینہ میں تشریف لے آئے تھے، لیکن جب انہوں نے اپنی ہی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، یہ جو مقدس سرزمین ہے یعنی فلسطین کی، اس میں داخل ہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے، تو ان کے ہی لوگوں نے، ان کے ہی صحابہ نے، مریدین نے، ان کے ساتھ جو مصر سے جزیرہ نما سینا آئے، یہ کہہ دیا بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ اذهب انت وربک فقاتلا الا هنا قاعدون، آپ جائیے، آپ کا رب جائے، آپ جنگ کیجئے، فتح کیجئے، ہم لوگ تو اس کی ہمت نہیں کرتے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ یہ حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا کہ موسیٰ اب ان پر غم مت کرو، 40 سال تک یہ اسی طرح سیرہ نوردی کرتے رہیں گے، یہاں سے ان کو نہ نکلنے کا موقع ملے گا، نہ کوئی فتح حاصل ہوگی۔ تو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ اللہ آپ کو غلبہ دینے والا ہے، آپ کا کام صرف تبلیغ کا نہیں ہے، صرف دعوت کا نہیں ہے، بلکہ آپ اللہ کے نظام کو روئے زمین پر نافذ کریں گے، اللہ آپ سے یہ کام لے گا، اور اللہ نے آپ کے غلبے کا فیصلہ کر دیا، بلکہ جو آپ کے ساتھ مخلص صحابہ، فداکار صحابہ ہوں گے، اور جو آپ کے شہدائی ہوں گے، جانثار ہوں گے، وہ بھی غالب آئیں گے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سن لو کہ اللہ کی پارٹی کامیاب ہوگی۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارا ہی لشکر غالب آئے گا۔ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم تو رسولوں کی بھی مدد کرتے رہے اور ایمان لانے والوں کو بھی مدد فراہم کرتے رہے، دنیا میں ہم مدد دیتے ہیں، پھر آخرت میں بھی ہم ان کو مدد فراہم کریں گے۔ تو قرآن پاک کی یہ بیانات بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ان سے تھا جو نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لانے والے اور آپ کے راستے پر چلنے والے اور آپ پر اپنی جان چھڑکنے والے تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی، اور قرآن پاک کے صاف الفاظ میں یہ بھی فرما دیا گیا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں خلافت بھی عطا فرمائے گا اور ان کے دین کو اقتدار عطا فرمائے گا، اور خوف و دہشت کے ماحول کو ختم کر دے گا، امن و آشتی کا ماحول نصیب فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ میری بندگی کریں اور شرک نہ کریں۔ یہ آیت کریمہ میں بات ارشاد فرما دی گئی۔ تو اب ظاہر ہے کہ اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم دیا گیا پہلی وحی میں کہ آپ کو انقلاب برپا کرنا ہے تعلیمی، آغاز اس سے ہوگا کہ بچے، جوان، بوڑھے، مرد، عورتیں، سب کو یہ معلوم ہو کہ ان کا اپنے اللہ سے، مالک سے تعلق کیا ہے، ان کو معلوم ہو کہ رسول سے ان کا تعلق کیا ہے، ان کو معلوم ہو کہ اللہ کی کتاب ان سے کس بات کا تقاضا کرتی ہے، ان کو معلوم ہو کہ اس زندگی میں ان کو کیا عمل کرنے ہیں۔ یہ بنیادی باتیں ہیں جو ہر مومن کو، ہر مسلم کو معلوم ہونی ہی ہیں، بغیر اس کے بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس لیے کسی بھی انقلاب کے لیے، وہ انقلاب سیاسی ہو یا معاشرتی ہو یا تمدنی انقلاب ہو اور یا کسی نوعیت کا انقلاب ہو، پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ ایجوکیشن میں انقلاب لایا جائے۔ اس وقت بھی عراق میں تعلیم ہو رہی تھی، سیریا میں ہو رہی تھی، ایجپٹ میں ہو رہی تھی، ایران میں ہو رہی تھی، یونان میں ہو رہی تھی، انڈیا میں ہو رہی تھی، لیکن یہ جو تعلیم تھی روٹین ورک تھا، جس میں جان نہیں تھی، جس میں ہدایت نہیں تھی، جس میں رہنمائی نہیں تھی۔ اور جب یہ میں بات کہہ رہا ہوں تو یہ مت سوچئے گا کہ صرف 6 صدی یا 7ویں صدی عیسوی کی بات تھی، اب اسی پر آپ توجہ مرکوز کرتے ہوئے 21ویں صدی پر بھی نگاہ ڈالیے تو آپ کو یہ لگے گا کہ تعلیمی ادارے ہیں، اسکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، بڑا شور ہے تعلیم کا، لیکن تعلیم سے جو افراد تیار کیے جا رہے ہیں وہ بے ایمان ہے، خائن ہے،
جھگڑا کرنے والے، جنگیں چھیڑنے والے، بم بنانے والے، شہروں کو ویران کرنے والے، قوموں کو تباہ کرنے والے، سازشیں کرنے والے، اور وہ خواہ پارلیمنٹیرینز ہوں یا اسمبلی کے ممبرز ہوں، جن کا تعلق چاہے لیجسلیٹو کونسل سے ہو یا ایگزیکیوٹیو سے ہو یا جوڈیشری سے ہو، وہ کسی بھی میدان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کا جو نفس امارہ ہے، ان کا جو انا ہے، ان کی جو ایگو ہے، یہ ان پر شیطان کی طرح مسلط ہے، اس لیے وہ رشوت بھی لیتے ہیں، وہ بددیانتی بھی کرتے ہیں، وہ بدعنوانی بھی کرتے ہیں، وہ ہر طرح کا ظلم کرتے ہیں۔ تو جو بات ظہر الفساد فی البر والبحر کی کہی گئی تھی اس وقت، جو 7ویں صدی عیسوی کا ابتدائی زمانہ تھا، وہ یوں کہی گئی تھی کہ خشکی اور تری میں کرپشن غالب آ گیا، لیکن آج جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے اور اس کا انطباق کریں گے تو کہا جائے گا کہ خشکی میں بھی اور تری میں بھی اور فضا میں بھی کرپشن غالب آ گیا ہے، اور جو کرپشن فضا میں غالب آیا ہے وہ خشکی اور تری سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ جتنی بھی ویوز ہیں، یہ فضا میں جو ویوز ہیں، ان ویوز میں جو تصویریں تیر رہی ہیں، جو باتیں تیر رہی ہیں، اس میں خوفناک سازشیں ہیں اور عیاشی اور عریانی کی بدترین تصویریں ہیں، ہر طرح کی فحاشی پوری فضا میں تیر رہی ہے، کیونکہ میڈیا کا جہاں تک تعلق ہے، الیکٹرانک میڈیا اور جو ڈیجیٹل سسٹم آیا ہے اور کمپیوٹرائز ایج میں جو نئی دنیا وجود میں آئی ہے، اس میں اس فضا کے اندر جو بھی آپ تیرانا چاہیں اور آپ شارٹ ویوز پر یا لانگ ویوز پر یا میڈیم ویوز پر جو بھی میسیجز بھیجنا چاہیں، ریڈیو کے ذریعے، ٹرانزسٹرز کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، وہ اس پوری فضا میں متموج ہیں، اور پوری فضا پر اس وقت جو حملہ ہے، شیطانی حملہ، ابلیسی حملہ، وہ تعلیمی اداروں کی طرف سے بھی ہے اور خالص ابلاغ کے جو ذرائع ہیں ان کی طرف سے بھی ہے، اور اس کی بہت سی نئی نئی شکلیں وجود میں آ رہی ہیں۔ تو اس اعتبار سے وہ بات جو کہی گئی تھی خشکی اور تری تک کے سمندروں میں جو جہاز چل رہے ہیں وہاں بھی گڑبڑ ہو رہا ہے، اور زمین پر جو لوگ ہیں ان میں بھی گڑبڑ ہو رہا ہے، تو اب اس کے بعد سب سے بڑا گڑبڑ وہ ہے جو فضا میں ہو رہا ہے، جو ہواؤں میں ہو رہا ہے، جو لہروں میں ہو رہا ہے، اور پھر وہ ایسا ہو رہا ہے کہ پہلے فساد بادشاہوں کے ارد گرد ہوتا، امیروں کے ارد گرد ہوتا، وزیروں کے ارد گرد ہوتا، چودھریوں کے پاس ہوتا، اور جو ان کے قریب ہوتے وہ اس کو دیکھتے، یا جہاں پر کہیں بھی ناچ گانا ہوتا وہاں تک اس کا اثر منتقل ہوتا۔ لیکن جب فضاؤں کی تسخیر کا مرحلہ شیطانوں اور ابلیس کے ذریعے سے مکمل کیا جا رہا ہے اور بڑی حد تک کیا گیا، تو اب آپ کا بیڈ روم محفوظ نہیں، ڈرائنگ روم چھوڑیے، آپ جہاں لیٹ رہے ہیں وہ پلنگ آپ کا محفوظ نہیں، بلکہ آپ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، تو آپ کی جیب محفوظ نہیں، آپ کے دل کے قریب جیب میں وہ سارے فتنے رکھے ہوئے ہیں، اور جس وقت چاہیں آپ ان کو دیکھیں، اور جس وقت چاہیں کان سے سنیں، اور جس وقت چاہیں دماغ سے ان کے بارے میں کوئی پلان تیار کریں، کوئی منصوبہ تیار کریں۔ اس اعتبار سے کرپشن غالب آ گیا ہے، خشکی پر بھی اور تری پر بھی اور فضاؤں میں بھی، اور بھیانک کرپشن فضاؤں کا ہے۔ پہلے جنگ ہوتی تھی دو بدو، اور یہ جنگ بڑھتے بڑھتے توپ تک پہنچی، لیکن جب فضاؤں کو تسخیر کیا گیا اور راکٹ تیار کیے گئے اور میزائل تیار کیے گئے اور جنگی ہیلی کاپٹرز کے ذریعے، جہازوں کے ذریعے بمباری کر کے پوری آبادی کو تہس نہس کیا گیا، جو اس وقت یوکرین میں ہو رہا ہے اور یمن میں بھی ہو رہا ہے اور لیبیا میں بھی ہو رہا ہے، کہیں چھوٹے پیمانے پر، کہیں بڑے پیمانے پر، اور کہیں 2011 سے اور کہیں 2013 سے اور کہیں قریب سے اور کہیں 22 سے۔ لیکن آپ اگر دیکھنا چاہیں، ابلیس کو دیکھنا چاہیں، اب ضرورت اس کی نہیں ہے کہ آپ تصورات کی دنیا میں دیکھیں اور حدیث کی روشنی میں کہ وہ سمندر پر اپنا تخت لگاتا ہے۔ اب اگر آپ ابلیس کو دیکھنا چاہیں تو آپ اچھی طرح سے پوٹن کو دیکھ لیں، اور آپ دیکھ لیں
جو بائیڈن کو دیکھ لیں اور اسی طرح بینٹ کو دیکھ لیں، یورپ کی کنٹریز کے حکمرانوں کو دیکھ لیں اور ان کے ارد گرد جو سیکریٹریٹ کا ماحول ہے اس کو دیکھ لیں، تو آپ کو ابلیس، شیطان، دجال، آخری درجے کے فریبی دکھ جائیں گے۔ اس کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچنا نہیں پڑے گا، مشاہدے ہوں گے، اور جس طرح کی وہ تباہی مچائے ہوئے ہیں، یعنی ایک طرف ان کا حال یہ ہے کہ وہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو آوارہ بنا رہے ہیں، ڈرگز ایڈکٹس بنا رہے ہیں اور فلموں کا عادی بنا رہے ہیں، اور صرف یہ نہیں، باقاعدہ ننگے پن اور عریانیت کو ان کے گھروں میں پہنچانے کے لیے ہر سازش استعمال کر رہے ہیں۔ ایک طرف یہ کر رہے ہیں کہ وہ شہوت پرستی میں دیوانے و پاگل ہو جائیں، اور دوسری طرف یہ کر رہے ہیں کہ اوپر سے بم گرا گرا کر چھتیں توڑ رہے ہیں، دیواریں توڑ رہے ہیں، اور چھتوں اور دیواروں کے نیچے بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو دفنایا جا رہا ہے۔ ان کی چیخیں کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ یہ دنیا دھوکے باز ہے، فریبی دنیا ہے، فراڈی دنیا ہے۔ اس دنیا کا جو ادارہ UNO کہلاتا ہے وہ اسی فراڈ کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ابلیس کی حکومت کو شیطانی کارکن فراہم ہو جائیں، اور پھر سیاست میں بھی تباہی مچائی جائے، معاشیات میں بھی، اقتصادیات میں بھی، اور ابلاغیات میں بھی، اور ایجوکیشن میں بھی۔ کوئی شعبہ ایسا باقی نہیں رہ گیا ہے جس کو کرپشن کا شکار نہ کر لیا گیا ہو۔ اب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے مخاطب فرمایا تو اس وقت مخاطب کرتے ہوئے یہ بات متوقع ہو سکتی تھی عبادت کی دنیا میں کہ اللہ کہتا محمد سجدے میں گر پڑیے، محمد کھڑے ہو جائیے اور صرف اللہ کی بندگی کیجئے اور تسبیح کیجئے۔ یہ پہلی وحی میں متوقع تھا، لیکن پہلی وحی جو ہے یعنی قرآن پاک کی سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں جو سب سے پہلے غار حرا میں اتاری گئیں، ان میں دیکھیے کیا فرمایا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھی اللہ کے نام سے جو بہت مہربان و کرم فرما ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھی اپنے پروردگار کے نام و صفت کا دھیان رکھتے ہوئے جس نے پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، انسان کو خون کی ایک پھٹکی سے پیدا کیا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا پروردگار بہت نوازنے والا اور کرم فرمانے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ سکھایا جس سے انسان واقف نہیں تھا۔ یہ ابتدائی آیتیں ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ جو دور آپ کو دیا گیا ہے یہ پڑھنے اور لکھنے کا دور ہے۔ اب ایک طرف قلم کا بھی استعمال ہونا ہے اور زبان کا بھی استعمال ہونا ہے، اور کیونکہ آپ عالمی نبی ہیں اور دائمی نبی ہیں اور بین الاقوامی نبی ہیں، آپ کے ذریعے گلوبلائزیشن کا دور شروع کیا جا رہا ہے، آپ کے ذریعے انٹرنیشنلائزیشن کا دور شروع کیا جا رہا ہے۔ اب آپ کے سامنے مانوتا جھکے گی، اب آپ کے سامنے انسانیت متشکر ہوگی، اب آپ سے درس لیا جائے گا، پوری دنیا آپ کے حوالے کی جا رہی ہے اور کام آپ کو سونپا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کام آپ کو بلا واسطہ بھی کرنا ہے اور بال واسطہ بھی کرنا ہے۔ جہاں پر بلا واسطہ کرنا ہے وہ آپ کا شہر مکہ ہے، مدینہ ہے، اور جہاں جہاں آپ پہنچ سکیں گے، اور جو کام بال واسطہ کرنا ہے وہ یمن اور حضرموت اور عمان سے لے کر عراق اور سیریا تک، ایران تک، ترکستان تک، انڈیا تک، اور دنیا کے مشرقی علاقوں، مغربی علاقوں تک، یہ سارا کام آپ کو بالواسطہ کرنا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، پوری امت کو مخاطب کرتے ہوئے، بالخصوص صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اے لوگوں تم کو درمیانی امت بنایا ہے، بہتر امت بنایا ہے، تاکہ تمام انسانوں کے سامنے تم حق کی گواہی پیش کر دو، اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم پر حق کا گواہ بنایا ہے۔
یعنی ان کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ تم سے مخاطب ہوں اور تم کو میسج دیں اور براہ راست تم کو دعوت دیں، بات سمجھائیں، پھر تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سب تک پہنچا دینا، کوئی انسان بھی روئے زمین پر محروم نہ رہنے پائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں جو حج فرمایا، اس حج میں جو بھی تقریریں آپ نے کی، ان تقریروں کے بعد فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، اے لوگو اس کان کھول کر سن لو کہ جو لوگ بھی جلسے میں موجود ہیں، جو بھی براہ راست میری تقریر سن رہے ہیں، ان پر ذمہ داری ہے کہ اب دوسروں تک اس مضمون کو، اس تقریر کو، اس خطاب کو پہنچائیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلانات تھے، یہ ہدایات تھی، جن کا مطلب یہ ہوا کہ جو مشن آپ کو دیا گیا، کیونکہ وہ عالمی ہے اور تمام انسانوں کے لیے ہے، اس لیے تعلیم سے بات شروع ہوگی، جس سے ذہن سازی ہوتی ہے، جس سے دل کا تزکیہ ہوتا ہے، جس سے معاشرت درست ہوتی ہے، اور جس سے اچھی تربیت ہوتی ہے، اور جس سے معاملات سدھر جاتے ہیں، اور جس سے عدل اور انصاف سمجھ میں آتا ہے، اور پھر عدل و انصاف کے قیام کا طریقہ کار بھی واضح ہوتا ہے۔ ایک اچھا فرد اور ایک اچھی جماعت اور ایک اچھی سوسائٹی اور ایک اچھا ملک اور ایک اچھی حکومت قائم کرنے کے لیے پہلا کام ایجوکیشن کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اپنے اپنی تھیوریز اور اپنے اپنے نظریات سے ایجوکیشن کے نظام کو تیار کیا جاتا ہے۔ لہذا رشیا میں جو ایجوکیشن سسٹم ہے، اس میں سوشلزم کو بنیاد بنایا گیا، اور اس میں الحاد کو بنیاد بنایا گیا کہ ہم مذہب کو نہیں مانتے، اور مذہب تو ایک افہیم ہے، اور ہم خالص مادی بنیاد پر اور معاشی بنیاد پر، اور یہ کہ تمام لوگوں کو یکساں قسم کا حق حاصل ہے، ہم اس بنیاد پر ایک انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں۔ تو پرائمری اسکول میں رشیا میں جو بچہ بھی پڑھتا ہے تو فی الحقیقت وہ مارکسزم کو پڑھتا ہے، لیننزم کو پڑھتا ہے، اسٹالنزم کو پڑھتا ہے، اور وہ سوشلزم کو پڑھتا ہے، اور وہ اس تصور کو پہلے اپنے ذہن میں لیتا ہے جو تصور مارکس نے دی کیپیٹل اپنی کتاب میں پیش کیا، اور اس سے پہلے جو تصور ہیگل نے دیا، اور پھر آگے چل کر اس کو لینن نے نافذ کیا، اسٹالن نے اس کو نافذ کیا۔ اب اس کے لیے بچے تیار کیے گئے، اور بالکل اس کے مقابل میں جو تعلیمی نظام امریکہ میں تیار کیا گیا لبرلزم کے لیے اور کیپٹلزم کے لیے، جو نظریات وہاں پر بنیادی طور پر موجود تھے، ان بنیاد میں لبرلزم کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی مذہبی پابندی نہیں ہوگی، انسان آزاد ہے، وہ ننگا رہے، وہ جس کے ساتھ رہے، کوئی پابندی نہ مرد پر ہے نہ عورت پر ہے، سب آزاد ہیں، اپنی آزادی کا جس طرح چاہیں استعمال کریں، کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے، ورنہ وہ اپنی ذات میں آزاد ہیں۔ تو ایک طرف لبرلزم کا اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈیموکریسی کا ایک ایسا تصور جس میں ایک دھوکہ اور فراڈ ہے کہ اگر کسی کو 51% ووٹ مل جاتے ہیں تو پھر وہ غالب آ جاتا ہے، اقتدار اس کے ہاتھ میں، اور 49 جو افراد ہیں گویا کہ وہ غلام ہیں، وہ باندیاں ہیں، ان کے اختیارات ختم ہو گئے۔ تو استبداد کی ایک مہذب شکل کا نام ڈیموکریسی ہے۔ اور پھر جہاں تک کیپٹلزم کا تعلق ہے، اس میں معاشی اعتبار سے پوری آزادی ہے، آپ جتنا چاہیں کمائیں، جس پیسے سے کمائیں، جتنا چاہیں سود لیں، جو بھی کاروبار کریں، کوئی بھی اس سلسلے میں نہ مذہبی پابندی، نہ اخلاقی پابندی، نہ اور کسی نوعیت کی پابندی، سوائے اس کے کہ اگر کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو وہاں پر پابندی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ ایجوکیشن، پوری ایجوکیشن اسی کے مطابق ہندوستان میں نیو ایجوکیشنل پالیسی آئی، اور اس سے پہلے جب نیو ایجوکیشنل پالیسی نہیں تھی، اولڈ ایجوکیشنل پالیسی تھی، اور وہ در حقیقت انگریزوں کی ایجوکیشنل پالیسی کی وراثت تھی، جس کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ لارڈ میکالے نے جو ایجوکیشنل پالیسی تیار کی تھی، اس میں اس نے یہ بات کہی تھی کہ بھائی انڈیا کے جو لوگ ہیں ایک
کام لینا ہے، ہمیں تو کلرکس اپنے چاہیے، اس لیے ہم اپنے اسکولوں میں ان کو پڑھائیں گے، یہ دھوتی پہنے یا پیجامہ پہنے، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، ہمیں اس سے بحث ہے کہ ان کی مینٹلٹی چینج کی جائے، ان کا کلچر چینج کیا جائے، ان کی لینگویج چینج کی جائے، اور یہ کل ہمارے خادم بن سکیں۔ ہمیں تیار کرنے کی پالیسی تھی، اس میں ساتھ ساتھ یہ کوشش کی گئی کہ ان کی جو ثقافت ہے، جو ویسٹرنائزیشن کا مقصد بھی ہے، وہ بھی غالب رکھا جائے۔ لیکن آزادی کے بعد ہندوستان میں جب ہندو راشٹر عملاً قائم ہو گیا، زبان سے اس کو نہیں کہا گیا اور ابھی تک نہیں کہا گیا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید 2023 میں RSS کا جب 100 سالہ اجلاس ہوگا تو ہندو راشٹر ہونے کا اعلان ہو جائے گا۔ لیکن نیو ایجوکیشنل پالیسی میں سب سے زیادہ جو زور ہے وہ انڈین کلچر پر ہے، اور انڈین کلچر دیو مالائی کلچر ہے، لہذا اب تعلیم مشرکانہ ہوگی، وثنیت پرستانہ ہوگی، پہلے بھی تھی لیکن اب باقاعدہ اس کو پوری طرح سے سرکار کی طرف سے ضمانت دی جائے گی، اس کے لیے انتظامات کیے جائیں گے۔ مثلا یہ کہ گیتا پڑھائی جائے، ویدوں کا خلاصہ پڑھایا جائے، اور سرسوتی کی وندنا کی جائے، اور سوریہ نمسکار کیا جائے، اور یوگا کیا جائے، وغیرہ وغیرہ، کیونکہ یہ انڈین کلچر ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہماری مذہبی باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ انڈین کلچر ہے، اور ایجوکیشنل پالیسی میں اس کو داخل کر دیا گیا ہے، مزید اس کو اور زیادہ واضح کیا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس تہذیب اور جس تمدن اور جس مذہب کا ایجوکیشنل سسٹم ہوتا ہے وہ اس کے رنگ میں رگا ہوا ہوتا ہے، اس کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے، اور تعلیم جو ہے وہی افراد کو تیار کرتی ہے۔ تعلیم سے ہی ہمیں لیجسلیٹو کونسل کے لوگ ملتے ہیں، یعنی مقننہ ہمیں حاصل ہوتی ہے، اور تعلیم کے ذریعے ہی عدلیہ ہمارے سامنے آتی ہے، اور تعلیم کے ذریعے ہی انتظامیہ تیار ہوتی ہے۔ تو ہم ایک بچے کو پڑھاتے ہیں، وہ بچہ جو تتلاتا تھا، 2 لفظ نہیں بول سکتا تھا، دھیرے دھیرے جب وہ کنڈر گارٹن میں آتا ہے اور اس کے بعد پھر اور آگے بڑھتا ہے، وہی بچہ جس کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا وہ جملہ بھی بولتا ہے اور دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں نے جو پروگرام پیش کیا وہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ جیسے ایک بیج کو زمین میں ڈالیے جو پیداوار کے قابل ہے تو وہ دھیرے دھیرے پودا بن جائے گا، ایک بیج درخت بنے گا، یہ سب کو معلوم ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں نباتاتی زندگی کو زیادہ تر مثال میں پیش کیا گیا ہے کہ جیسے پودے پرورش پاتے ہیں، ان کو اگر صحیح ماحول ملے، صحیح پانی ملے، دیکھ ریکھ ہو تو ایک چھوٹا سا پودا بڑا درخت بن جاتا ہے۔ ایسے ہی آج مجھے بے انتہا خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ ہمارے ادارے کے مختلف شعبوں کے جو بچے ہیں، جوان ہیں اور بچیاں ہیں، انہوں نے جو مظاہرہ پیش کیا، یہ مظاہرہ قرآن پاک کی صداقتوں کی دلیل کے طور پر سامنے آیا، اور اللہ کے جو نظام تخلیق کی تفصیلات ہیں ان کے جوہر سامنے آئے کہ اللہ نے جو صلاحیت ایک انسان کے اندر رکھی ہے، اگر اس کو صحیح تعلیم دی جائے اور صحیح ماحول فراہم کیا جائے تو اس سے بڑے بڑے کام لیے جا سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ان چرواہوں کو جو اونٹ چراتے تھے، بکریاں چراتے تھے اور جدید اور اعلیٰ تہذیب کے تصور سے واقف نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کا جب علم ان کو دینا شروع کیا اور قرآن کی ان کے سامنے تلاوت کی اور پھر قرآن کی حکمت سمجھانا شروع کی اور قرآن پاک کا فقہ ان کو سمجھایا اور ان کی ذہن سازی کی خدائی نظام کے تحت، تو دنیا حیران رہ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے سے ابو بکر صدیق بھی سامنے آئے، عمر فاروق بھی آئے، عثمان غنی بھی آئے، حیدر کرار علی بھی آئے، ابو عبیدہ ابن الجراح بھی آئے، اور سعد ابن ابی وقاص بھی آئے، اور معاذ ابن جبل بھی آئے، اور ابو موسیٰ اشعری بھی آئے، اور ابی ابن کعب بھی آئے، کتنے نام لیجئے۔ حیرت انگیز بات، جو کسان تھے اور جو چرواہے تھے اور معمولی سی بزنس کرتے تھے، وہ پوری دنیا کی حکومتوں میں
تبدیلی لا کر ایک نیا زبردست ایجوکیشنل سسٹم اور ایک عظیم الشان ایجوکیشنل سسٹم کے ساتھ ساتھ ایک پولیٹیکل سسٹم اور ایک اکانومیکل سسٹم اور مینجمنٹ کا ایک نیا سسٹم دینے کے قابل ہوئے، اور انہوں نے عراق فتح کیا، شام فتح کیا، ایران فتح کیا، روم فتح کیا، تو فتح تلوار کے زور پر نہیں کیا بلکہ علم کے زور پر کیا، اپنی ذہانت کی بنیاد پر، اپنے اخلاق کی بنیاد پر، اپنی انسانیت و شرافت کی بنیاد پر ان حضرات نے ملک فتح کیے، تہذیبیں فتح کر لی۔ یہ ایک بڑی تاریخ ہے، اور کوئی بھی مطالعہ کرے، وہ چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، تو وہ مانے بغیر وہ رہ نہیں سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے نے ایک ایسا زبردست انقلاب برپا کیا ہے کہ حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک ایسا انقلاب کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اس 1450 سال کی تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمی انقلاب کے بعد دنیا میں کبھی کوئی انقلاب ایسا برپا نہیں ہوا ہے، اور اب ہمارے لیے یہی تعلیمی انقلاب نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، ماڈل ہے۔ جیسے نبی پاک علیہ السلام کی ہر سنت، کھانے کی ہو، پینے کی ہو، آرام کی ہو، بیداری کی ہو، تہجد کی ہو، ہر سنت ہمارے لیے حجت ہے، ہر سنت ہماری آنکھوں میں سجی ہوئی ہے، اور ہر سنت پر عمل سے ہمیں نجات ملے گی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ جیسے یہ ہے ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمی انقلاب کے ذریعے مکہ مکرمہ میں جو تبدیلی پیدا کی، اور مدینہ منورہ میں جو انقلاب برپا کیا، اور پھر اس کے بعد اس کو پورے جزیرۃ العرب میں پھیلا دیا، اور اس کے بعد دنیا کی جو 2 سپر پاورز تھیں ان پر بھی اسی تعلیمی انقلاب کے ذریعے غلبہ حاصل کیا۔ تو اگر ہم صحیح طور پر اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں گے تو یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ دنیا کی 2 سپر پاور، ایک سوویت یونین جو پرانی ہو گئی، اور ایک امریکہ USSR، ہم ان دونوں پر غالب پھر آ سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس انقلاب کے اندر صلاحیت رکھی ہے، اور جب کوئی بھی ایسا فرد اٹھا کے جس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انقلاب محمدی کو برپا کریں گے، یعنی تعلیم محمدی کو، تربیت محمدی کو، معاملات محمدی کو برپا کریں گے، تو دنیا نے دیکھا کہ اس نے بڑی عظیم الشان کامیابیاں حاصل کی۔ تاریخ میں صلاح الدین ایوب کا نام لیا جاتا ہے، محمد الفاتح کا بھی نام ہے، محمد بن قاسم کا بھی نام ہے، بہت سے ایسے ہیں افراد کے جنہوں نے بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی۔ اصلاح اور تبلیغ و دعوت کے میدان میں ہندوستان کی سرزمین پر اکبر کے خطرناک فتنے کا مقابلہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح کیا، جس حکمت سے کیا، جس دل سوزی سے کیا، جس تڑپ سے کیا، جس فہم سے کیا، وہ کامیاب ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اکبر کے بعد جہانگیر کے اندر تبدیلی پیدا کی، اور جہانگیر کے بعد شاہجہاں میں تو زبردست تبدیلی ہوئی، اور اس کے بعد پھر حضرت مجدد الفسانی کے بیٹے کی تربیت میں، اور پھر ان کے پوتے بھی اسی راستے پر رہے۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر 6 خلیفہ راشد بن گئے، بلکہ 7واں کہنا چاہیے، کیونکہ 4 خلفائے راشدین حضرت علی تک، اور پھر حضرت حسن 5ویں خلیفہ راشد ہیں، اور عمر ابن عبدالعزیز 6 خلیفہ راشد ہیں، اس لیے سلطان اورنگزیب عالمگیر 7ویں خلیفہ راشد ہیں۔ تو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے ایک عظیم تبدیلی آئی، اور اس کے بعد 12ویں صدی میں ہم دیکھتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو، جنہوں نے پورے ہندوستان کا جائزہ لیا، سیاسی سطح پر بھی جائزہ لیا، تعلیمی سطح پر بھی جائزہ لیا، تربیتی اور اخلاقی سطح پر بھی جائزہ لیا، اور انہوں نے ہر پہلو سے اصلاح کا بیڑا اٹھایا، اور واقعہ یہ ہے کہ جو کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہے اسی کا یہ نتیجہ نکلا تھا کہ ان کے بیٹے فرزند ارجمند حضرت شاہ عبدالعزیز نے انگریزوں کے غلبے کے موقع پر 1803 میں یہ اعلان کیا
کہ یہ ملک دارالحرب بن چکا ہے. اب یہاں کی آبادی کے تمام لوگوں پر لازم ہے کہ وہ انگریزوں سے مقابلہ کریں، عسکری مقابلہ کریں. اور پھر اس صدا پر لبیک کہنے والا جو ان کا خاص الخاص تربیت یافتہ تھا وہی تھا جو حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے متعارف ہے. وہ ایک جوان تھا جو ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے اس کی تربیت کی، اور حضرت شاہ عبد القادر صاحب کے حوالے کیا، انہوں نے تربیت کی. ان دونوں کی تربیت اور اپنے اصلی جوہر اس کی بنیاد پر وہ ایک ایسی شخصیت کی کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے اپنے خاندان کے لوگوں کو، شاہ اسماعیل کو، شاہ عبدالحی کو یہ کہا کہ تم لوگ سید احمد شہید سے بیعت ہو جاؤ. یعنی سید احمد شہید کے جو پیر اور جو مربی اور مرشد تھے وہ موجود، اور وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے بیعت کرو، وہ کہتے ہیں کہ نہیں تم لوگ. اب جو ہندوستان کا مستقبل ہے وہ ان کے حوالے کر دیا گیا ہے. حضرت شاہ صاحب تو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قائم بالحجت فرمایا ہے، مجھے اس دور کا ذمہ دار بنایا ہے، لیکن وہ ذمہ داری فکری تھی اور نظریاتی تھی اور تحقیقاتی تھی. اس ذمہ داری کو عملی طور پر میدان میں پورا کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے انتخاب ہوا حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کا ساتھ دیا مولانا اسماعیل شہید نے، مولانا عبدالحی نے اور دیگر حضرات نے. انہوں نے جو انقلاب ہندوستان میں برپا کیا ہے وہی انقلاب ابھی تک چل رہا ہے. خوب یاد رکھا جائے کہ دیوبند کی تحریک ہو یا ندوے کی تحریک ہو یا علی گڑھ کی تحریک ہو یا جمعیت العلماء کا قیام ہو یا تبلیغ کی دعوت ہو، جتنی بھی تحریکات، ادارے اور تنظیمات اس ملک میں قائم ہوئیں وہ سب حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی دامن سے وابستہ ہیں اور سب کا اقرار ہے، اعتراف ہے. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی رحمۃ اللہ علیہ پر بہت ہی توجہ فرماتے تھے اور بہت ان کا اکرام کرتے تھے. مولانا مرکز میں اوپر مقیم تھے اور مولانا الیاس صاحب چائے کی پیالی خود لے کر، جو مولانا ابو الحسن کے گویا استاد تھے، پیر تھے، مربی تھے، مصلح تھے، انہوں نے یہ اکرام فرمایا کہ چائے کی پیالی مولانا کے پاس لے گئے اور ان کو چائے کی پیالی دیتے ہوئے یہ کہا کہ ہم لوگ حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہی دور میں ہیں اور انہی کی تجدید سے مستفید ہو رہے ہیں. مولانا کے خاندان کی بزرگ شخصیت اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مثالی شخصیت، اور ظاہر ہے کہ حضرت تھانوی کی مثالی شخصیت، مولانا حسین احمد مدنی کی مثالی شخصیت، ابوالکلام آزاد کی مثالی شخصیت، یہاں تک کہ اپنے دور میں سر سید احمد کی مثالی شخصیت، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت ہادی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان سب کی مثالی شخصیت ہندوستان کی سرزمین پر اصلاح کے اور تجدید کے پہلو سے حضرت سید احمد شہید کی ہے. اور تفصیلات کا تو یہ موقع نہیں، لیکن میں کم از کم اتنی بات آپ کو بطور امانت بتا دوں کہ یہ پوری تاریخ اللہ تعالیٰ نے جوانی سے مجھے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ جامعہ میں نے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے تبرک کے لیے نہیں قائم کیا ہے، عمل کے لیے کیا ہے، ایکشن کے لیے کیا ہے، تحریک کے لیے کیا ہے، موومنٹ کے لیے کیا ہے. اس انقلاب کو پھر سے پوری قوت اور طاقت کے ساتھ برپا کرنے کے لیے کیا ہے. وہ انقلاب صرف خانقاہی نہیں تھا، صرف مدارس کا نہیں تھا، اور وہ صرف معاشی نہیں تھا، وہ سیاسی بھی تھا، وہ جہادی بھی تھا، وہ معاشی بھی تھا، وہ تربیتی بھی تھا، وہ اخلاقی بھی تھا. ایک جامع نظام عطا کیا گیا تھا اور اس جامع نظام کی ضرورت ہے ہندوستان میں، پھر اس کی ضرورت ہے. اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا صاحب بصیرت بنایا تھا، صاحب فراست بنایا تھا، اور اللہ کی طرف سے الہامات ان کو ہوتے تھے. یہ ایک امر واقعہ ہے، بہت سی صداقتیں اس کی ہیں جو ثابت ہیں. شاہ صاحب نے ایک بات کہی تھی، کان میں سن لیجئے، کہ ہندوستان میں جب ہندوؤں کا مکمل غلبہ ہو جائے گا، یہ بات شاہ صاحب مغل امپائر کے دور میں کہہ رہے ہیں
کہ جب وہ دور آئے گا، اس وقت تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مغل امپائر کا خاتمہ ہوگا، اور خاتمہ جب ہوگا تو کس کے ہاتھ میں حکومت جائے گی، پھر وہ حکومت کیسے اس حلقے کو ملے گی۔ لیکن یہ الہامی باتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا تھا جب مکمل طور پر ہول سول یہاں پر ہندو مالک بن جائیں گے تو اس وقت سے اسلام کا دروازہ کھل جائے گا، اسلام کی تحریک طاقتور ہوتی چلی جائے گی، اور اسلام میں جوق در جوق وہ داخل ہوں گے اور ملک کی قسمت تبدیل ہو جائے گی۔ یہ پیشین گوئی ہے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی، بڑی خاص ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نیا دور پھر اس بات کا متقاضی ہے کہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی دعوتی تحریک کو برپا کیا جائے۔ وہ تحریک ایسی ہے کہ اگر اس کو سمجھ لیا جائے اور برپا کیا جائے تو پھر تبلیغ بھی اس میں داخل ہو جائے گی، جمعیت العلماء بھی، اور دیوبند بھی، اور علی گڑھ بھی، اور ندوہ بھی، اور دیگر ادارے بھی سب داخل ہو جائیں گے۔ اور کیونکہ یہ واقعہ ہے اس لیے میں جب اتحاد کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے نزدیک تمام تعلیمی اداروں کو، وہ شرعی ہو یا عصری ہو، ایک پلیٹ فارم پر آ جانا چاہیے، اور تمام حلقوں فرقوں کو جن کو غلطی کے ساتھ فرقہ کہا گیا ایک پلیٹ فارم پر آ جانا چاہیے، اور سب کو اب مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کرنی چاہیے، تیاری کرنی چاہیے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، سن لو جو بھی یہاں بیٹھے ہیں وہ ان تک پہنچائیں جو موجود نہیں ہے۔ ہر بچی جو یہاں بیٹھی ہے، ہر خاتون، ہر مرد، ہر نوجوان، وہ یہ طے کر لیں کہ ہم جہاں بھی ممکن ہوگا ایک تعلیمی ادارہ قائم کریں گے، ہم تعلیمی تحریک چلائیں گے، ہم اخلاقی تحریک چلائیں گے، ہم اللہ کے نظام کو برپا کریں گے، ہم حضور پاک علیہ السلام کی عالمی نبوت سے متعارف کرائیں گے، ہم قرآن ہر ہندو کو، ہر جینی کو، ہر بدھسٹ کو، ہر سکھ کو، ہر یہودی اور عیسائی، ہر انسان کو پڑھوائیں گے۔ یہ اللہ کی کتاب سب کے لیے، اور ہم لوگوں سے یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری شریعت، اللہ نے ہمیں ٹھیکیدار نہیں بنایا، اللہ کا قانون، ایشور کا قانون، پرماتما کا قانون، لارڈ کا قانون، ڈیوائن لا، وہ موجود ہے، وہ ہمیں آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ اب آج ضرورت ہے کہ اس قانون کی بات اس حوالے سے، مودی جی یہ ایشور کا قانون ہے، یوگی جی یہ ایشور کا قانون ہے، یہ مسلمان قوم کا قانون نہیں ہے جو اس طرح سمجھتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں غلط کہتے ہیں۔ اس لیے آپ اگر قرآن پڑھیں گے تو ایسا لگے گا کہ جیسے ساری ویدیں حل ہو گئیں، قرآن پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ گیتا تو اس کے اندر سمٹ آئی۔ آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ واقعی مانوتا کا اور انسانیت کا جو خیال رکھا گیا، اور جو حق بچوں کو دیا گیا، عورتوں کو دیا گیا، بوڑھوں کو دیا گیا، مردوں کو دیا گیا، وہ دنیا کے کسی قانون میں نہیں دیا گیا، وہ UNESCO کے چارٹر میں نہیں دیا گیا۔ یہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے گی۔ غور فرمائیں، لڑائی ہندو مسلم کی نہیں ہے، ہندو ہمارے بھائی ہیں، بدھ ہمارے بھائی ہیں، جین ہمارے بھائی ہیں، ہم سب کے ماں باپ ایک ہیں، آدم اور حوا کہلاتے ہیں۔ آپ اگر ان کو منو کہتے ہیں تو منو کہیے، کوئی ان کو ایو کہتا ہے اور ایڈم کہتا ہے تو وہ یہ کہہ لے، تلفظ کا فرق ہے، لیکن ہمارے ماں باپ ایک ہے، تو پریوار ایک ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو بھائیوں کی طرح رہنا چاہیے، بہنوں کی طرح رہنا چاہیے۔ ہمارا اور آپ کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ اللہ کی آخری کتاب ہے، لاسٹ بک ہے، لاسٹ ڈیوائن بک ہے، وہ ہم آپ کو ہدیے میں دینا چاہتے ہیں کہ آپ اس کو پڑھیے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یورپین کنٹریز کے فلاسفرز اور تھنکرز نے جب اس کتاب کو سنجیدگی سے پڑھا تو روجے جارودی بھی اسلام لے آئے، اور فرانس کے اور جرمنی کے بڑے بڑے تھنکرز نے اسلام قبول کر لیا، اور صرف اسلام قبول نہیں کیا بلکہ قرآن پاک کے تعارف میں پھر کتابیں لکھی ہیں۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ مورس بکائے، روجے جارودی اور مریم جمیلہ اور ان کے علاوہ کتنے ہیں جو یہودیت سے اسلام میں داخل ہوئے یا عیسائیت سے اسلام میں داخل ہوئے صرف قرآن کا مطالعہ کرنے کی وجہ سے۔ آج ہمارا کام یہ تھا کہ ہم قرآن کے چراغ سے روشنیاں پھیلا دیتے، تاریکیاں چھاٹ دیتے۔ ہم نے کہا ہماری کتاب، ہماری کتاب، آپ کی کتاب ویدیں ہوگی کتاب، اور یہ ہماری کتاب، یہیں سے
سے غلطی ہوئی. قرآن یہ نہیں کہتا. قرآن کہتا ہے انسانیت کی کتاب، ہمارے نبی. یہ غلطی ہے. آپ کہیے سب کے نبی، آپ کے بھی نبی، ہمارے بھی نبی. جب آپ یہ بولیں گے اور جب شریعت ہماری شریعت، یہ یہیں سے غلطی ہوتی ہے. وہ شریعت انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. ضرورت ہے کہ ایٹیٹیوڈ چینج کر دیا جائے، ضرورت ہے کہ ہم اپنے رویے میں تبدیلی لائیں اور ہم اس طرح جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ میں اور اطراف میں تعارف اسلام کا کرایا تھا، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا کہ اللہ کی کتاب آپ کو مخاطب کر رہی ہے اور یہ وہ مشعل ہے جس سے تاریکیاں چاک ہو جائیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. الف لام را، یہ ہے وہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے کہ آپ تمام انسانوں کو اس کے ذریعے سے تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے آئیں. قرآن یہ بول رہا ہے. مسلمانوں کیا ہو گیا ہے؟ میں تمام تبلیغی جماعت کے لوگوں سے کہتا ہوں، مولانا سعد سے بھی میں نے کہا اور دیگر ذمہ داروں سے کہا، اور یہ بات آج نہیں کہہ رہا ہوں، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی میری بات ہوئی ہے، مولانا عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی میں نے بات کی، مولانا افتخار الحسن کاندھلوی سے بھی بات کی، اور سب نے اتفاق کیا کہ اب دور آ گیا ہے کہ پوری تبلیغی تحریک صرف مسلمانوں میں گردش نہ کرتی رہے، بلکہ اب ضرورت ہے کہ ایکسپوزر عام ہو اور سب جانے کہ کیا کہا جا رہا ہے اور کس سے کہا جا رہا ہے. اس لیے بسوں پر، ریلوں پر، جہازوں پر، اسٹیشنوں پر جو ملے، جو انسان میں کچھ اشلوک یاد ہو، گیتا اور ویدوں کے حوالے سے بھی آپ اللہ کی توحید کی بات کر سکتے ہو تو بہت اچھی بات ہوگی، یہ زیادہ مؤثر ہوگی. لیکن بہرحال قرآن پاک کو پیش کیا جائے اور نبی کی سیرت کو پیش کیا جائے، ہر جگہ پیش کیا جائے. یہ عمل کیا جائے گا، فضا بن رہی ہے ماشاءاللہ. جب یہ عمل بڑے پیمانے پر ہوگا اور چھوٹے چھوٹے تعلیمی ادارے ہر قریے میں، ہر بستی میں، ہر محلے میں ہوں گے، یہاں تک کہ اپنے اپنے گھروں میں بھی لوگ تعلیم کا یہ سسٹم جو نبوی سسٹم ہے جاری کر دیں گے، تو وہ انقلاب برپا ہوگا خاموشی کے ساتھ، اس میں شور نہیں ہوگا. جس انقلاب کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیشین گوئی فرمائی تھی، اور اس کا دور اب آیا ہے، اس کا دور آیا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دور کے ساتھ وہ معاملہ کریں جو دور کا تقاضا ہے. اسی کی ضرورت ہے. یہ اجلاس اسی کے لیے بلایا گیا. جب اس بستی میں جہاں تک آنا مشکل تھا، ہم لوگ پیدل سڑک سے آتے تھے، ٹوٹی پوٹی سڑک تھی اور وہاں سے آتے تھے تو سائیکل پر بھی نہیں آ سکتے تھے، اتنا خراب راستہ تھا. یہ جو کٹولی کے لوگ ہیں سب جانتے ہیں، خاص طور پر جو 30 سال کا دور جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہاں تک آ نہیں سکتے تھے، اتنا خراب راستہ، کیچڑ، دلدل. اور اس کے بعد دھیرے دھیرے کام ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ نے یہ جامعہ بنایا، اور اس پورے علاقے میں اس جامعہ سے نور پھیلا. کتنے لوگوں کے گھروں میں قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم پہنچی، کتنی بچیاں عالمہ بن گئیں جو کبھی سوچ نہیں سکتی تھی. کوئی قریب میں مدرسہ نہیں تھا کہ وہ عالمہ تو دور کی بات ہے دین پڑھ سکیں گی، سمجھ سکیں گی. تو ایک عظیم الشان انقلاب آیا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آس پاس کی تمام بستیوں میں، پھر جتنے بھی آس پاس کے ضلع ہیں، شہر ہیں، سب میں اس تحریک کو، تعلیمی تحریک کو، اخلاقی تحریک کو، تربیتی تحریک کو منتقل کیا جائے، اور تبلیغی جماعت اور ہمارے مدرسے سب مل کر آپس میں کام کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور تقوی کے کام پر تعاون کرو، اللہ کا حکم ہے، اور برائی اور گناہ کی باتوں میں تعاون مت کرو، اللہ کی طرف سے اس کی ممانعت ہے. اس لیے ہم لوگ اس کام کو لے کر انشاءاللہ بڑھتے رہیں گے، اور امید ہے کہ اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے. دعا کرو. اللہم لک الحمد لوجہک وعظیم سلطان
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ تیرے حضور میں تو دیکھ رہا ہے، تو سن رہا ہے، تو جان رہا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے. ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ناکارہ بندے ہیں. اے اللہ اس تعلیمی ادارے کے میدان میں بیٹھ کر ہم سب تیرے سامنے فقیروں بھکاریوں کی طرح، تیرے بندوں اور تیرے غلاموں کی طرح، بلکہ در حقیقت ہم تیرے بندے ہیں، تیرے غلام ہیں. اے اللہ تو اس سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرما دے. اے اللہ ہمیں روحانیت عطا فرما، ہمیں قرآن کا نور عطا فرما، ہمیں نورانیت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں بصیرت عطا فرما. اے اللہ ہم کو علم نبوی عطا فرما. اے اللہ اپنی کتاب کا علم نصیب فرما. اے اللہ اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم کو ہدایت عطا فرما. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ جو بچے بھی یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور کسی بھی مدرسے میں، کسی بھی تعلیم گاہ میں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو اچھا ذہن عطا فرما، اچھا حافظہ عطا فرما اور اچھا عمل عطا فرما اور اچھے راستے پہ ڈال دے. اے اللہ جن بچیوں اور بچوں نے آج یہاں اپنے تعلیمی مظاہرے کو پیش کرنے کی کوشش کی، اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ان سب کو خوب نواز دے، ان کو خوب ان پر کرم فرما، ان کو ترقی عطا فرما، ہر راحت عطا فرما، ہر عروج عطا فرما، ہر شر و فتنے سے حفاظت فرما. اے اللہ یہ سارے لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، مرد بھی اور عورت بھی، اے اللہ سب کے سب تجھ سے اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے اس ملک کو اے اللہ دارالامن بنا دے. اے اللہ اس ملک میں دعوت کے کام میں ہمیں صحیح طور پر استعمال فرما لے. اے اللہ ہمارے لیے راستوں کو آسان فرما. اے اللہ دشمنیوں کو دور فرما، عداوتوں کو کافور فرما، ہمارے قلوب میں الفت اور محبت عطا فرما، ہماری صفوں میں اتحاد نصیب فرما، ہر فرقے واریت کا اے اللہ خاتمہ فرما. اے اللہ اس ملک میں جو غیر مسلم بستے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا تعلق عطا فرما، جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا رابطہ نصیب فرما. اے اللہ ہر طرح کی نفرت کو، عداوت کو، بغض کو اور کینے کو دور فرما دے. اے اللہ ہمارے لیے مدرسوں اور خانقاہوں، تربیت گاہوں اور تعلیم گاہوں کے راستوں کو آسان فرما دے، وسائل عطا فرما دے، ہر طرح کی ترقی مقدر فرما دے. اے اللہ ہم میں سے جو گزر چکے، اس دنیا سے جا چکے، ہمارے جو بزرگ رخصت ہو چکے، ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجے بلند فرما. اور اے اللہ جو موجود ہیں ان کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما. اے اللہ جو علم سے محروم ہے ان کو علم عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو بھی کمی ہمارے اندر ہے اس کمی کو دور فرما دے اور خوبیوں سے ہم کو مزین اور مرتب فرما اور مکمل فرما. اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ جو بھی تیرے نام پر یہاں اجتماع ہوا اس کو قبول فرما لے. اے اللہ اس کو قبول فرما لے، اس سرزمین میں برکتوں کی بہار دکھا دے. اے اللہ ہمیں شعبان کی برکتیں عطا فرما اور رمضان کی برکتیں عطا فرما. اے اللہ رمضان ہمارا پر بہار بنا دے، پر انوار بنا دے. اے اللہ ایسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ بس تیرا ذکر ہو، تیری کتاب ہو، تیرے نبی کا تذکرہ ہو اور ان کی سنتوں پر عمل ہو، روحانی اور نورانی ماحول ہو. اور اے اللہ ہم سب کے سب بس تیرے رحمت کے سمندر میں غوطے لگائیں، غواصی کریں اور تیرے انوار اور تیری برکات سے مستفید ہوتے رہیں. اے اللہ ہم سب کے لیے خیر مقدر فرما دے، ہر شر سے حفاظت فرما دے. جو لوگ بھی دور دراز سے یہاں آئے اور شریک ہوئے، اے اللہ ان کی ہر اچھی مراد پوری فرما. اے اللہ ان کی ہر اچھی مراد پوری فرما، صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما،
خیر نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اسی مدرسے کے ایک کنارے پر جو ہمارا عزیز جوان مدفون ہے، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما، اس کے درجے بلند فرما، اور اس کے بچیوں کو قرآن پاک کو بھی یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور عالمہ اور عالم بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام بچوں کو، نواسوں کو، پوتوں کو اپنے فضل و کرم سے پوتیوں اور نواسیوں کو علم دین بھی عطا فرما، اور اخلاق دین عطا فرما، اور ردائے عصمت و عفت عطا فرما، اور حجاب نور عطا فرما۔ اے اللہ ہر خیر عطا فرما، اور ہر شر سے ہم سب گھر والوں کی بھی، تعلق والوں کی بھی، اہل محبت کی، اہل اخلاص کی ہر شر سے حفاظت فرما، اور ہر خیر ہم کو نصیب فرما۔ ربنا